کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی۔ لگتا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں نتیجہ کیا نکلا۔ گزشتہ سلسلے میں بھی ایک موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول، آپ کے تجربات اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رائے ہم نے حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی ایک اور موضوع ہے اور بڑا ہی ایک کامن جنرل ایک ٹاپک ہے جس کا تعلق کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد معاشرے کی اس کے ساتھ ہے، اور وہ موضوع ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں فیلنگز ہوتی ہیں کہ یار یہاں پر کام کرنے میں مجھے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر دوسری جگہ پر میں انہی ایکسپرٹیز کو یوز کرتا ہوں، کہیں اور نوکری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو میں گناہوں سے بھی بچ سکتا ہوں، نیکیاں کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن دنیاوی فوائد وہاں پر کم ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اسلامی بھائیوں کے کیا مشاہدات ہیں؟ اسی طرح سے اسی سے ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سیلری کی، انکم کی، تو اس میں کثرت، کمی، زیادتی، اس کی بھی بات کی جاتی ہے۔ تو برکت کسے کہا جائے گا؟ ہماری انکم کے اندر، آمدنی کے اندر، ہمارے گھر بار کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکت کس کو کہا جائے، کس کو سمجھا جائے، اور کیا کثرت ہی برکت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل ان دو موضوعات پر آج کے سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اول تاخیر سلسلے کو ملاحظہ کرنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ تھا سوال کہ جو ہم کام کر رہے ہیں مدنی چینل کے اندر، تو اب یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ پہ بھی اپلوڈ ہوگا، بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے، ان کی بھی اس سے اصلاح ہوگی، تو کیا یہ چیز ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنے گی؟ یہ ہے کہ جیسے کسی کو نیکی کی دعوت دی یا شرعی مسئلہ بتایا، سنت بتائی، اس نے یاد کر لیا، تو اس کو جو پہنچائی اس کا ثواب ملے گا، اس نے دوسرے کو پہنچائی اس کا ثواب اس پہنچانے والوں کو ملے گا، اور یہ دونوں کا ثواب پہلے جہاں سے چلا اس کو ملے گا، اس نے جہاں سے حاصل کی تھی تو اس کو بھی ثواب ملے گا، ان تینوں کا۔ تو یوں یہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اب اس کو مدنی چینل کو جو عطیات دے اس کو صدقہ جاریہ کہنا، یہ تھوڑا مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں نے اس لیے ان کو روکا کہ ایسا نہ کہیں، ورنہ پھر ہر صدقہ، اب صحیح بات ہے ہم صدقہ بولتے رہے، عوام الناس صدقہ مانے کالا بکرا، کالا مرغا، اس طرح کی چیزیں، انڈا آٹے میں رکھتے ہیں، تیل رکھتے ہیں، اس کو بولتے صدقہ، یہ سر پہ گھماتے ہیں، مگر اب یہ بولتے صدقہ تو ٹھیک ہے، تو یہ کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں صدقے کیوں مانگ رہے ہیں، اس لیے وہ شاید عوام الناس ڈونیشن میں سمجھتے ہوں گے، ڈونیشن یا چندہ اس میں سمجھتے ہوں گے زیادہ، ساتھ میں ہم یہ بھی الفاظ بولتے رہے نا، چندہ، ڈونیشن، عطیات، فنڈ میں سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں صدقہ ہم بہت بولتے ہیں، لیکن بچپن سے ہم نے صدقہ اسی کو سمجھا ہے
کالا بکرا وغیرہ، جی، جان کا صدقہ، جان کا صدقہ، وہ بھی درست ہے، لیکن صدقہ تو ایک مسلمان کے سامنے مسکرانے کو بھی صدقہ بولتے ہیں، حدیث میں کہا ہے، بلکہ راستے میں مسلمان کے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اس کو بھی صدقہ کہا گیا حدیث پاک میں۔ یوں صدقے کی بہت اقسام ہیں، تو بولنی وہ بولی چاہیے جو عوام کی سمجھ میں ہے، کیونکہ ہم کو اپنی معلومات کی دھاک تو بٹھانی ہے نہیں، عوام کی اصلاح مقصود ہے، اپنی آخرت کی بہتری مقصود ہے، تو اس لیے وہ الفاظ ہوں جو ان کی سمجھ میں ہیں۔ تو یہ پروگرام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ سے مراد پرسنل آپ کی ذات ہے؟ جی، جیسے میں کچھ پروگرام کرتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تو موت آنی ہے، تو یہ وہ کام ہے جو شاید باقی رہ جائے، اور یہ اصلاح جو ہے وہ امت کی سے ہوتی رہے، تو جو اس سے اصلاح پائے گا تو کیا بعد از موت اس کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ اب اس میں وہ امامت کے تعلق سے، جیسے امام کو جتنے مقتدی اس کے پیچھے ان سب کا ثواب ملے گا، تو اب جو امام تنخواہ پر نماز پڑھائے گا تو اس پہ فتح رضویہ میں ہے کہ اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب تو اس نے بیچ دیا۔ اب اس پر آپ اپنا جواب ڈھونڈ لیں۔ ہمارا وقت کا اجارہ ہے، کام کا نہیں۔ اچھا، اب وقت کا اجارہ تو بچت ہے، آئیے ہم لوگوں نے یہ بہت پہلے شروع کیا، ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تصدی کے لیے کہ جو دوسرے چینل میں جا سکتا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر اس کو 50 مل رہے ہیں، دوسرے چینل میں اس کو زیادہ مل سکتے ہیں، اس کو وہاں اس کا اسکوپ بھی زیادہ لگ رہا ہے، مگر وہ دوسرے چینل کو وہاں کی سہولیات کو یا وہاں کی زیادہ چیز کو چھوڑ کر یہ مدنی چینل میں اس لیے کام کر رہے ہیں کہ وہاں پر میں گناہ میں مبتلا ہونے کا میرا اندیشہ زیادہ ہے، اور یہاں سے گناہ سے بچنے کا میرے لیے اندیشہ زیادہ ہے، تو کیا یہ ڈفرینس جو اگر اس کے مائنڈ میں یہ نیت ہے تو کیا اس کو اس نیت پر مدنی چینل میں رہنے کا، اس نیت کا اور اس عمل کا ثواب ملے گا؟ یقیناً ملے گا، تو بہت پیاری نیت ہے یہ۔ اب یہاں مثال بھی دینا بیکار ہے کہ یار اس چینل پہ تو اتنا ملتا ہے، اس چینل پر تو اتنا ملتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس مدنی چینل میں آپ کو گناہوں سے جو بچت ملتی ہے یہ کہاں ملے گی؟ یہاں نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں تو شاید آپ کو نماز کے لیے بھی ٹوکو گی کہ یہ نماز کا ٹائم، یہ کام کا ٹائم، یہ فلاں، تو یہ، اور یہاں تو اصرار ہوتا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ بہت سارا فرق ہے دیگر چینلز اور مدنی چینل کے عملے کے تعلق سے، اور یہاں جتنی نیکیوں کا موقع ملتا ہے سر اور کہیں شاید نہ ملتا ہو، تو یہ سائڈ کے تو بہت سارے ثواب ہیں۔ ویسے یہ پہلے بتا دوں کہ آپ نے جو بات بتائی نا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ثواب جاریہ، تو یہ ثواب جاریہ کی جو میں نے صورت بتائی نا، یہ واقعی ثواب جاریہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جب تک یہ چلتا رہے گا قیامت تک یہ ثواب ملے گا۔ جیسے جو گانے بولتے ہیں، میوزیکل پروگرام بناتے ہیں، پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر، ان کے لیے یہ ہلاکت کا پیغام بھی ہے کہ اس نے گانا یہ ڈال دیا سوشل میڈیا پر، اب یہ چلتا رہے گا، دوسروں کو یہ شیئر کرتے رہیں گے، یہ جہاں تک پہنچے گا 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، بڑھتے بڑھتے لاکھوں تک پہنچتا ہوگا۔ یہ سب کو تو گناہ مل رہا ہے، ان سب کا گناہ یہ گانا جس نے اپلوڈ کیا اس کو بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں اور ان کو بھی اس کا گناہ، اب یہ بڑھتے چلے جائیں گے تو ان سب کا اس کو گناہ، ان سب کا ادھر، ان سب کا ادھر، اس طرف تصور کرے تو آدمی پاگل ہو جائے، اتنا گناہ گار ہے۔ ایک وہ گانا بول کر وہ اپلوڈ کرنے والا، یا میوزک اپلوڈ کرنے والا، یا یہ جھوٹے چٹکلے یا جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کا گناہ۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ کلمات جمع رہتے ہیں، یہ فنا نہیں ہوتے، یہ جمع رہتے ہیں، اور اپنے بولنے والے کے لیے یہ غالباً دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو کلمات کفر ہیں یہ اپنے بولنے والے پر یہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کہ ہم جو بھی بولتے ہیں نا یہ جمع رہتا ہے۔ اب تو سائنس میں پکڑ کے آوازیں
वो सुनी है और इस तरह की है। एक तहकीक ऐसी हो रही है, नतीजा क्या निकला बाबा? हमको तो यही देखने का, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मेरे नामा अमाल में भी लिखा जा रहा है, और ये वहां पहुंच रहा है जहाँ निस्यान यानी भूलने का तस्वुर नहीं है। तो बोलना भी सोच कर है, सुनना भी सोच कर है। गलत बातें जानबूझकर गुनाह की बातें सुनना भी गुनाह है ना, बिला इजाजत शरई। मिसाल के तौर पर गाना बोल रहा है कोई, तो अब यह कि इसको सुनना भी गुनाह है। इवन कोई अगर गलत तिलावत कर रहा है, शरअन वो गलतियां कर रहा है, अब उसकी तिलावत सुनना भी इजाजत नहीं है, उधर से हट जाए अगर उसकी इस्लाह नहीं कर सकता तो। कोई गलत वाज कह रहा है, इसका सुनना भी जायज नहीं है, जबकि वो खिलाफ शरअ वाज कह रहा है। पापा, ये तो मदनी चैनल और दीगर चैनल्स के हम कंपैरिजन की एक पर्टिकुलर बात कर रहे थे, इसी को मैं चाहूँगा थोड़ा कंटिन्यू करें और दीगर इस्लामी भाई भी इसमें शामिल हों कि मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे शोबाजात होते होंगे कि जहाँ पर पता है कि जाऊँगा तो गुनाह से नहीं बच पाऊँगा, और अगर उसका कंपैरिजन करें तो हो सकता है दुनियावी तौर पर किसी और जगह पर उसी से मिलते जुलते शोबे में कम आमदन हो, लेकिन वहाँ पर गुनाहों से बचना उसके लिए मुमकिन हो या आसान हो। तो एक तो इस्लाम में ये भी राय दें कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, या पर्सनल हो या सुनी बात हो, कि ऐसे इदारों में कि जहाँ पर गुनाहों की कसरत होती है, वहाँ पर काम करने वालों का ज़हनी सुकून का क्या आलम होता है, बरकत के हवाले से लोग क्या बात करते हैं? क्या इस तरह की गुफ्तगू भी कभी सुनने में आई, मुशाहदे में आई कि यार यहाँ पर आमदनी तो बहुत है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, और यहाँ पर काम करता हूँ यार आमदनी तो कम है लेकिन सुकून है? तो आप क्या राय देते हैं सर? मेरे भी एक्सपीरियंस में ये बात आई जी कि मैं एक कि हमारे मदनी चैनल के कैमरामैन हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था मैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, बोलने लगे पहले मैं किसी चैनल में काम करता था, वहाँ मुझे पैसे ज़्यादा मिलते थे, अच्छा, मगर मैं यहाँ आया हूँ वहाँ से थोड़े से कम है मगर सुकून बहुत है, और अल्लाह ताला उन पैसों में मेरा इतना पूरा कर देता है कि मैं उसमें से बचा भी लेता हूँ। ये मदनी चैनल की एक बरकत जो मेरे सामने है, जो लाइव उसने मुझसे शेयर की, तो मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है जहाँ पे अच्छाइयाँ ही हैं और वहाँ पे नेकी सुनने का और नेकी करने का और एक बहुत बड़े नेक काम करने में हमारा कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और क्या बात है। इंकरेजमेंट होती है ना, जैसे अगर इस वक्त कोई मदनी चैनल का नाज़िर हमारे साथ हो तो एक प्रैक्टिकल, एक तो है कि भाई ये सुना है या फलाने का है, लेकिन हम जब पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोगों को होता नहीं यार वाकई ऐसी मिसालें इस ज़माने में भी मौजूद हैं। अरफात भाई, आप क्या कुछ ऐड करेंगे? हकीकत है ये, मेरे जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर आपको हर बंदा ये कहता हुआ नज़र आए, तकरीबन बहुत से बंदे ऐसे हैं जो आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यार आमदनी बहुत अच्छी है और लवाजमात भी इसके बड़े अच्छे हैं, यानी कि फर्दर जो आपके पेमेंट्स होती हैं वो, लेकिन कोई सुकून नहीं है, बरकत नहीं है, बेबरकती है। वॉटेवर मैं जाके टाई पहन के बैठता हूँ, सूट पहन के बैठता हूँ, मुझे कुछ 5-6 लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं बीइंग मैनेजर, बट स्टिल कोई एक गैप है जो कि वो फुलफिल नहीं होता। Something is missing. या देयर इज समथिंग इज जो है मिसिंग। बट साइमल्टेनियसली मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अक्सर लोगों को शौक होता है जब मैं ये बात बताता हूँ, और आई प्राउड माई सेल्फ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैं करता हूँ, बड़े खुशी से करता हूँ, कि पहले नहीं करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सोहबत मिली वो दावत इस्लामी की मिली, मुझे काफ़िलों में सफ़र किया, उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ईद के दिनों में फ़ितरे जमा किए दावत इस्लामी के लिए, बकरा ईद में अल्हम्दुलिल्लाह खाले उठाता हूँ, खाले जमा करते हैं, तो एक वो इनर पीस होता है। फ्रेंकली कोई इसमें झूठ नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये बात कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है, जो सच है वो बाद में बता रहा हूँ कि वाकई कपड़े गंदे होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ फिक्र नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता कि यार सेटिस्फेक्शन होती है, सेटिस्फेक्शन होती है आपकी एक लेवल सेटिस्फेक्शन। मतलब ये मैं एक अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे थे 200 का हदफ पूरा करने की, कि यार इस बार हमारे 200 खाले मुकम्मल हो जाएं, इस बार हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हुई, उसकी भी बहुत खुशी कि ये चीज़ हो जाए। तो एक कोई फिक्र नहीं थी बिल्कुल कि क्या नया सूट पहन के ख़राब कर दिया, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन थी, जो नींद आई, बहुत सुकून की नींद थी। एक शेर इस वक्त आ रहा है, बिल्कुल, और अरफात भाई की जो फीलिंग है उसको रखते हुए कि जो मदनी माहौल में आपका एक
ہے جس طرح ہم بھی رہتے ہیں. وہ شعر کچھ اس طرح سے کہ آسائش حیات تو مل جائے گی کسی دن, آسائش حیات تو مل جائے گی کسی دن, سکون قلب قسمت کی بات ہے. تو یہ آپ کی قسمت ہے, اس پہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ رشک کر رہے ہوں گے اور وہ بھی نیت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ وہ بھی کوئی مدنی چینل یا اور دعوت اسلامی کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں اور کوشش کریں. ماشاءاللہ کوشش ہم بھی کوشش ہی کرتے ہیں, اور بس وہ ایک ہوتا ہے کہ کوشش کو ایک کنکلوڈ کرنا ہے, صحیح ڈائریکشن میں چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جی آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. ڈائریکٹر, تو میرا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے, میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کرنٹ جو ہے وہ مجھے 1 سال دوبارہ ہوا ہے, بیچ میں آف ہو گیا تھا, اور آف ہونے کے بعد میں دوبارہ اسی فیلڈ میں گیا تھا اور پیسہ بہت دیکھا اور اچھا خاصا اماؤنٹ تھا وہ دیکھا. اس کے بعد ریٹرن مجھے جو میری فیلنگ تھی, مجھے ریٹرن نظر آ رہا تھا کہ مجھے یہ میکسیمم مجھے مل جائیں گے 9 لاکھ روپے تو مجھے بچ ہی جائیں گے. اتنا بڑا کمرشل ہے, اتنا بڑا کام ہے, اس میں مجھے 9 لاکھ روپے بچ جائیں گے, اور جو بچنے والے پیسے تھے نا وہی ڈوب گئے. اور ایسا بریک لگا, بریک اور دیوار سامنے آ گئی, بس کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. اور پھر ایک وقت دوبارہ میں نے ریوائنڈ سوچا کہ یار وہ وقت تھا میرا کہ میں سکون سے مدنی چینل جاتا تھا, وہاں کی مدنی چینل کی مجھے ٹینشن ہوتی تھی, تو میں نے اللہ سے نماز میں رو رو کے دعا کی, یا اللہ میں مدنی چینل کی جتنی ٹینشن ہو نا مجھے مل جائے, مجھے یہ گھریلو ٹینشن نہ ملے, نہ میری بیٹی بیمار ہو, نہ میرا بچہ بیمار ہو, کیونکہ ساری چیزیں ایک ساتھ شروع ہو گئی تھی. ساری چیزیں ایسا ہوا تھا کہ مطلب میں پریشانی پر آ گیا تھا. اور جیسے ہی مدنی چینل میں نے جوائن کیا, مدنی چینل جوائن کرنے کے بعد ودن 6 منتھ الحمدللہ قرضہ اتار چکا, کم سے کم سیلری میں ہی. اللہ نے ایسی برکت دی, بیٹا بیمار رہتا تھا, بیٹا سیٹ ہو گیا, بیٹی بیمار ہوتی تھی, سیٹ ہو گیا, گھر کے حالات جو بگڑ چکے تھے وہ الحمدللہ سیٹ ہو گئے. اس لیول پہ مطلب چینج آیا میری لائف میں. اور اس کے بعد آج وہی ہوا میرے ساتھ کہ الحمدللہ میں اس پہ الحمدللہ کہوں گا کہ آج مجھے مدنی چینل کی ٹینشن تو میں نہیں کہوں گا کہ مدنی چینل کے کام مجھے زیادہ مل گئے ہیں, اور گھر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ کا بہت بہت احسان ہے. یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاؤں گا کہ جو میڈیا کی جو رونق ہے یہ سب دکھاوا ہے, اور یہ جسٹ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اگر آپ ریئل جائیں تو بہت سب کچھ گندا ہے, بہت گندا ہے. اور اس کا میں بیان بھی نہیں کر سکتا بندہ کہ کیا بندہ اس پر بیان کرے, بٹ یہ سب دھوکہ ہے. اور حقیقت یہی ہے جو سمجھ میں آیا ہے کہ اسلام اور دین کا کام کرنا چاہیے, اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں سب کچھ ہے. ماشاءاللہ مدنی بہاریں بھی ہوئیں الحمدللہ. ہمارا ایک ٹاپک بھی چل رہا ہے, نتیجہ کیا نکلا, آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں تھوڑا سا میں ایڈیشن بھی چاہوں گا. ایک تو یہ 4 اوپینین ایکسپیرینسز انہوں نے شیئر کیے. آپ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ملاقات کی ہوگی, اور ظاہر ہے کہ آپ کی ایک زندگی ہے, طبقہ ہے, ایک بڑا طبقہ ہے عوام کا جو آپ کے ساتھ ملتا بھی ہے, اور آپ جیسی پرسنالٹیز کے پاس آ کر لوگ اپنے دکھڑے بھی سناتے ہیں, مسائل بھی بیان کرتے ہیں. تو جس سینیریو میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کا کچھ نتیجہ بھی نکال دیجئے, اور اگر آپ بھی کچھ اس میں مزید مدنی پھول ارشاد فرمائیں. نتیجہ یہی نکلا نا کہ کام وہ کرنا چاہیے جس میں دنیا کا بھی سکون ہو اور آخرت کا بھی سکون ہو, اور اس کام سے بچا جائے جس میں دنیا اور آخرت کی بے سکونی اور بے اطمینانی مقدر بنتی ہو. الحمدللہ جیسے اب یہ ہمارے کیمرہ مین وغیرہ ہیں, یہ یہاں پر ہے, یہ کبھی سے ان کے کانوں میں اللہ اور رسول کا نام رس گول رہا ہے. نعوذ باللہ یہ کہیں اور ہوتے تو میوزک بج رہے ہوتے, بے پردہ عورتیں سامنے آ رہی ہوتی اور خدا جانے کیا کیا گناہوں کا سلسلہ ہوتا. تو یہ کیا کم, یہ جو تنخواہ ہے نا یہ بہت بڑی تنخواہ. اگر الٹا پیسے دینے پڑے نا مدنی چینل میں ملنے کے بجائے دینے پڑے اور کوئی رکھے تو بھی میرا خیال ہے سودا مہنگا نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی
یہ ایک بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ تو ہوتا ہے، مگر وہ اپنی روٹین لائف میں اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں یا عادتوں میں اتنے گھرے ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو پھر بھی اس کو مطلب نہیں نکال پاتے. آپ جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اتنے گناہوں کی عادتوں میں ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اس طرح نعوذ باللہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو نیک کاموں کی طرف کیسے لایا جائے؟ یہ روٹین لائف جو ایک عام طور پہ لوگوں کی رہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم نیک کام نہیں کر سکتے. وہ ان کو اس بات کا یقین پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ ہم نیک کام کی طرف، عبادت کی طرف نہیں آ سکتے. گلٹی فیل کرنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہو پاتی. اول تو یہ کہ مایوسی یہ تو ہے نہیں، مایوس تو ہونا ہی نہیں چاہیے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو ہمارے گناہوں سے اللہ تعالی کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو اس لیے بڑے سے بڑا گناہ گار ہے وہ اگر ندامت لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو اس کا کرم ضرور دیکھے گا. دیکھو نا، حدیث شریف تو مشہور ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے اور وہ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، اب مجھے اس سے جان چھوڑانی چاہیے گناہوں بھری زندگی سے. اب کسی سے ملا راہب سے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. وہ راہب کو اس نے بولا یا کسی شخص کو بولا ہوگا تو اس نے اس کو مایوس کیا کہ تو نے 99 قتل کیے، اب کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے پھر سینچری پوری کر دی، اس کو بھی قتل کر دیا. پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے، اس سے نکلنا چاہیے گناہوں سے. اب کوئی اور بندہ ملا، اس سے اس نے بات کی، وہ کوئی سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا یہ اس طرف ایک ہے نیک لوگوں کی بستی، وہاں کچھ لوگ ایریا ہے اس پہ رہتے ہیں، وہاں جاؤ گے تو یہ تم کو راستہ بتائیں گے. اس نے مایوس نہیں کیا نا، اس کو راستہ بتا دیا، کہ روٹ بتا دیا. اب یہ وہاں چلا، راستے میں یہ بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ مرنے پڑا. تو مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ جو تھا وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر لیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی اترے. وہ اب عذاب کے فرشتے بولتے ہیں یہ 100 کا قاتل ہے، ہم لے جائیں گے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کے لیے نکلا، ہم لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، دونوں طرف کی زمین ناپو، اگر یہ نیک بندوں کی بستی قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اپنی بستی کے اپنی یہ آبادی قریب ہے تو گناہوں یہ عذاب کے فرشتے لے جائیں. تو پیمائش شروع ہوئی اور ایکچولی وہ رحمت کی بستی سے دور اور اپنی بستی سے قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اور جو چاہے کرتا ہے، اس کی مشیت تھی. اس نے وہ یہاں کی زمین کو جو اس کے گھر کے قریب زمین تھی بستی کے، اس کو کہا تو کشادہ ہو جا، انلارج ہو جا، اور اس بستی اس جگہ کو فرمایا کہ تو سکڑ جا، ریڈیوس ہو جا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پیمائش میں وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب وہ ہوا تو رحمت کے فرشتے لے گئے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو جو بے نمازی ہے یا گناہوں میں پڑا ہوا ہے وہ ہمت کرے، توبہ کرے. توبہ سے جو نمازیں ترک کی وہ معاف نہیں ہو جائیں گی، وہ تو ادا کرنی ہے. وہ اس کی بھی نیت کرے. اگر سچی نیت سے وہ قضا عمری کرنے کی پکی نیت کرے گا کہ میں نے یہ کرنی ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ اس نیت سے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے کہ میں یہ نمازیں اپنی قضا عمری کروں گا اور اس کو موت آ جاتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو اللہ بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. جو یہ کہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو گیا کام سے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو اس لیے وہ توبہ کرنی چاہیے. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ضرور بخشے گا. جیسے ابھی ابتدا میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی
تو جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نہیں نکل سکتے وہ نکلیں. اور دیکھو نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوگی. وہ میرے مرحوم بھائی ایک واقعہ سناتے تھے وہ سمجھانے کے لیے, اب اس کو میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں. ایک شخص دلدل یعنی مڈ یا سوائم میں وہ پھنس گیا تھا اور نکلنے کی وہ کوشش کرتا تھا, نکل نہیں پا رہا تھا. تو ایک اور آدمی نکلا جو مڈ کے باہر تھا, تو اس نے اپنی پسٹن نکالی اور اس کا نشانہ لیا. جب نشانہ لیا نا اس کا, تو اس کو ایک دم وہ اضطراب پیدا ہوا, گھبراہٹ ہوئی, اور اس نے پورا زور لگایا, جمپ لگایا اور بھاگا. تو اس نے پسٹن پھینک دی اور اس نے ہنس کر کہا کہ میں تم کو مارنا نہیں چاہتا تھا, تم جو کوشش کر رہے تھے وہ کمزور تھی. تو جب تمہارے سامنے میں نے پسٹن نکالی نا, تو موت کے خوف سے تم نے حقیقت میں زور لگایا, تو تم اس مصیبت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم صحیح نہیں ہو سکتے, ہم نہیں سدھر سکتے, تو یہ ان کی کوششیں پلپلی ہیں, کمزور ہیں. صحیح کوشش کریں گے, اللہ کی رحمت آپ کا ساتھ دے گی اور انشاءاللہ آپ ضرور نکلیں گے. دعوت اسلامی میں ایک سے ایک ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعی بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے اور ان کی بظاہر اصلاح کی صورت نہیں ہوتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دیا. اور آج کئی ایسے ملیں گے جو اچھی اچھی ذمہ داریوں پر ہے دعوت اسلامی کی. دعوت اسلامی میں یہ سب کوئی بنے بنائے مولانا جس کو بولتے وہ نہیں ہے. یہ پاسٹ کے ماضی کے بعد اس میں بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں. جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے آج ماشاءاللہ وہ امامتیں کر رہے ہیں. جو فجر میں سوئے رہتے تھے آج وہ آپ کو تہجد میں مل جائیں گے انشاءاللہ. ایسے بھی ملیں گے آپ کو الحمدللہ. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیے. عاشقان رسول کی صحبت کی آپ کو برکتیں ملیں گی, دل کے میل اور زنگ دھلیں گے, نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی آپ کی. اللہ کرے گا تو گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. بابا یہ تو ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت آپ نے ارشاد فرمائی, گناہوں سے بچنے کے حوالے سے, مایوس نہ ہونے کے حوالے سے. ایک تھوڑا سا ہٹ کے اس سے ایک اور سینیریو ہے, میں چاہوں گا کہ اس پر ہمارے اسلام بھائی بھی اپنی رائے دیں اور نتیجہ انشاءاللہ لیں گے آپ سے. کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے, اور ہم یہ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسی جگہوں پر آپ کی انکم بظاہر جو ہے وہ کم بھی ہوتی ہے. تو اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہوتا ہوگا کہ اب وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی, بچے تانا دے رہے ہیں, وہ کمپیریزن کر رہے ہیں اپنے دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ, بچوں کی امی پریشان کرتی ہوگی, بندے کا بعض اوقات اپنا بھی جی چاہ رہا ہے کہ یار یہ مجھے حاصل ہونا چاہیے, وہ حاصل نہیں ہو پا رہا. تو اس کا ایک رخ اور ایک یہ بھی تو ایک فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں پہلے مشاہدہ ہو جائے, اگر آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے, اپنا ہو یا کسی کا ہو, کہ اس پہلو کو معاشرے کے اندر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو نیک راہ پر چلنے میں اس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہو تو وہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. میں پرسنل ہی ایکسپیرینس میں شیئر کروں گا. پرسنل ایکسپیرینس میرا یہ ہے کہ میں جس فیملی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں اور جس طرح کی میری پریویس لائف ہے, میں نے کارپوریٹ کلچر بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے اور میں اس میں بلانگ کرتا تھا. پھر کچھ جذبہ ملا, پھر میں میڈیا کی طرف آیا. الحمدللہ اپنی ساری زندگی میں نے صرف اسلامک کام ہی کیا ہے. ماشاءاللہ. یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں, ہو سکتا ہے سب نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ آپ سے مراد یہ ہے کہ جو بزنس کی لیڈ کلاس ہوتی ہے ہماری, اور جو ایک آرگنائزیشن کا کلچر ہوتا ہے, وہاں کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, وہاں پہ کچھ چیزوں کو جب آپ ڈیلنگ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کس طرح ہوتی ہیں, بہت سارے اس میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں جب ہم یہ ورڈ یا ٹرم یوز کرتے ہیں. تو وہ چھوڑ کے کچھ ایک موٹیویشن ملی, اور موٹیویشن ملنے کے بعد جب میں نے میڈیا کو جوائن کیا تھا تو یہی ارادہ تھا کہ اسلام کے حوالے سے, دین کے حوالے سے کچھ کام کیا جائے, کیونکہ یہ مجھے ایک ایسا میڈیم لگتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے ان تھاٹس کو پورٹرے کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں جو کہ آپ جن کو صحیح سمجھتے ہیں. ٹھیک. اور یہ گھر گھر کے اندر پہنچنے والی چیز ہے.
جب یہ کیا تو ظاہری سی بات ہے پھر کچھ زندگی کے نشے و فرات ایسے آتے ہیں کہ آپ اپنی بعض مرتبہ اس جگہ یا اس مقام پر نہیں رہ پاتے جہاں پر آپ بلانگ کر رہے تھے. مدنی چینل میں جو میں آیا اور پھر الحمدللہ آگے بڑھتا گیا، یہاں پر جو بھی آج میری سیلری ہے اس سے زیادہ میرے اخراجات ہیں آج بھی. تو گھر میں یہ ضرور جو ہے بچوں کی امی یا اور لوگ بھی جو پرانا جانتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی کیا بیوقوفی کر رہے ہو، بظاہر یعنی کہتے ہوں گے کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. تو ایک دفعہ بہت زیادہ اصرار تھا بھائی کہیں اور جاب کر لو، بہتر سیلری مل جائے گی، بہت کچھ تم کر سکتے ہو، پریویس ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرو اپنے. تو برکت کیسے کہتے ہیں، حقیقتاً سنا تھا، محسوس آ کر اور ریئلٹی میں دیکھا میں نے مدنی چینل میں. ماشاءاللہ. تھوڑا اگر وضاحت میں آپ نے کیا سمجھا؟ یوں کروں گا کہ پھر میں نے جو بچوں کی امی ہیں ان کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا، میں نے کہا تمہیں ہمارے گھر کے خرچے بتائیں. بالکل. میں نے کہا ایک کاپی لے لو اور اس پہ نوٹ ڈاؤن کرو، لکھتی جاؤ کہ ہمارا یہ خرچہ اتنا ہے، ہمارا یہ خرچہ اتنا ہے، ہمارا یہ خرچہ اتنا ہے. لکھے. میں نے کہا اس کو ٹوٹل کرو. تو ٹوٹل کیے تو وہ سیلری سے اوپر تھے. میں نے ہمارے پر کوئی قرضہ ہے، کسی کا کوئی ادھار ہے؟ نہیں. میں یہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ میں اسی کو برکت کہتے ہیں کہ اسی کے اندر یہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس طرح برکت دیتا ہے کہ آپ کو پھر کہیں اور کی ضرورت اس طرح نہیں پڑتی. باپا یہ جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی ہے یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے، ظاہر ہے کہ یہ اتنا پریکٹیکل جا کر یہ بیان فرما رہے ہیں، تو بظاہر تو ہو سکتا ہے کئی ناظرین یہ سوچیں کہ یار یہ برکت کہا تو ہے لیکن اس کو کیسے کلیریفائی کریں، اور آپ کا اپنا ایکسپیرینس اور اس بات کا کیا نتیجہ ہے؟ سر کفایت خیاری سے کام لیا ہوگا انہوں نے، خرچہ بچا کر کہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ اگر بڑی دکان سے لیں تو مہنگی ملتی ہے، ٹپ ٹاپ کی دکان سے، وہی چیز دوسری دکان سے سستی بھی مل جاتی ہے. تو تھوڑا بندہ ہاتھ پیر مارے بچت ہو سکتی ہے. دوسرے کے جو زیادہ پھینک دیتے چیزیں اگر ان کو بچا لیا جائے تب بھی بچت ہو سکتی ہے. تو یہ بچت کرنے سے ایک تو آخرت کے نقصان سے بھی بچے گا اور گھر بھی چلے گا. سر وہ ذہن ہونا چاہیے کفایت خیاری کا. ہمارے پیارے آقا تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. تو اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضی ہی سے حاصل کی جائے گی. پھر جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اگر اس کے والدین نہ ہوئے تو وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار یعنی شرم دلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا. تو گویا انہی کے ہاتھوں ہلاک. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں مثال میں دوں آپ کو کہ ایک بار آپ کے گھر میں سے حلوہ تیار کیا تو پیش کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے ہے؟ بولا آپ کو جو وظیفہ ملتا ہے آپ مجھے جو دیتے ہیں خرچہ اس میں سے بچا کر میں نے یہ حلوہ تیار کیا. تو آپ نے فرمایا اچھا، وہاں سے جو میں اٹھاتا ہوں بیت المال سے اس میں ابھی کم کرانے کی گنجائش ہے کہ حلوہ بھی بن سکتا ہے. تو اتنا انہوں نے کم کروا دیا. تو یہ وہ حضرات تھے کہ ساری دنیا ان کے قدموں میں تھی لیکن یہ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ کو شہد ملا پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس کو اٹھایا منہ کے قریب لے گئے پھر واپس رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ میں پی تو لوں، اس کا ذائقہ جو ہے نا یہ حلق تک ہے پھر ختم ہو جائے گا.
لیکن حساب آخرت باقی رہ جائے گا. تو اس لیے میں اس کو نہیں پیتا اور میں حساب آخرت نہیں رہ سکتا. تو یوں اگر ذہن ہو نا، اپنی فکر آخرت ہو، تو انشاءاللہ تھوڑی تنخواہ میں، تھوڑی آمدنی میں بچت بھی ہو جائے گی، پورا بھی ہو جائے گا، سکون بھی ملے گا. ورنہ جتنا زیادہ خرچہ کریں گے بے سکونی بڑھے گی، بیماریاں بڑھیں گی، امراض میں اضافہ ہوگا، پریشانیوں میں اضافہ ہوگا. زیادہ پیسے ہوں گے، لوگوں کی نظریں بھی زیادہ گڑیں گی، آپ پر نظر لگے گی، دشمن بھی پیچھے لگے گا، چور بھی موقع ڈھونڈے گا، ڈاکو بھی گھر کا نشانہ بنائے گا، یار یہاں کچھ ہے. اور غریب تو فٹ پاتھ پر سویا پڑا ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی نہیں چھیڑتا. اور مالدار بیچارہ گھر کی چار دیواری میں بھی گھبراتا ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں اغوا نہ کر جائے. ہمارے یہاں جو ماحول ہے اس طرح. تو بہرحال یہ کہ کم میں گزارا کرے، کفایت شیاری کرے. جتنا کم ہوگا اس کا حساب کم ہوگا آخرت میں، جتنا زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی آخرت میں زیادہ ہوگا. قرآن کریم میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا. تو یہ ذہن بن جائے تو انشاءاللہ کم تنخواہ میں، کم آمدنی میں اچھے سے اچھا گزارا ہو سکتا ہے. بندہ مطلب پل بڑھ جاتا نا. اب میرا والد صاحب فوت ہو گئے، 1.5-2 سال کا تھا. ہم جس طرح ہمارے گھر میں کرتے تھے کسب، وہ چنے بھی چھیلتے تھے، وہ مونگ پھلی چھیلتے تھے، میں بھی کچھ نہ کوئی ہاتھ پیر مارتا تھا. اور بڑا بھائی 75 روپے ماہانہ اس کی تنخواہ تھی. اب دیکھو نا، یتیم جتیم غریب مسکین آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں نا، بڑا ہو ہی گیا نا. میں یا ایک سوال ہے میرے ذہن میں، کئی مرتبہ آپ نے اس طرح کی گفتگو سننے میں آئی، مدنی مذاکرے میں بھی، دیگر مقامات پر بھی. آپ کی گفتگو، آپ کی تحریروں میں آپ کا جو اوپینین لگتا ہے کہ غریب فائدے میں ہے. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر عمومی طور پر تو امیر فائدے میں ہے. کچھ نتیجہ نکال دینا. وہ حدیث پاک میں تو غریبوں کی پذیرائی ہے نا، کہ فقراء مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے. مالدار حساب دے رہا ہوں. دنیا کا مال جو ہے نا، اب وہ ہے تو مطلب ٹھیک ہے، شوق ہے آدمی کو، لیکن ہے تو رکاوٹ. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مالدار صحابی. ویسے مشہور حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سب سے مالدار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ ان کا مال قطعی حلال ہے نا، 100% حلال. اس میں تو ہم معاذ اللہ کوئی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے. ہر صحابی جنتی ہے اور عادل ہے، اس پر کوئی گناہ کا الزام نہیں ہے، سب بخشا ہے، جنتی. تو ہر صحابی جنتی ہے. اچھا، قطعی جنتی دراصل وہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بشارت دی، جیسے کہ عشرہ مبشرہ. تو عبد الرحمن بن عوف ان میں ہے نا، عشرہ مبشرہ میں. تو ان معنوں کر یہ قطعی جنتی ہوئے. ویسے ہر صحابی جنتی، بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جنتی ہے. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قطعی جنتی ہیں عشرہ مبشرہ میں، لیکن سب سے مالدار تھے. تو وہ قیامت کے روز یہ حساب کے لیے ان کو روکا جائے گا، یہ جو روایتیں اس کے مطابق. اور تمام صحابہ میں سب سے آخر میں گھٹنوں کے بل جنت میں تشریف لے جائیں گے. حالانکہ ان کے پاس وہ حلال مال تھا کہ ہم کو اگر اس کا کوئی ذرہ مل جائے ہمارے گناہ دھل جائے. اب ہمارا مال جو ہے، ہم مالدار بننا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس جو مال آتا ہے، پھر جو مال کا ہمارا استعمال ہے وہ جس طرح کا ہے، علامان و نفیس، کیا بنے گا. تو اس لیے مالدار بننے کی ہوس نہیں ہونی چاہیے. کم از کم میں یہ تو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری آل کو مال کی آفت سے محفوظ رکھے. بس اتنا عطا کرے کہ کسی کی محتاجی نہ ہو، ہاتھ یوں نہ ہو، ہاتھ پھیلے نہیں، ہاتھ یوں ہو. باقی ضرورت سے زیادہ مالدار بننے کی ہوس جو ہے نا، اس کی پذیرائی نہیں ہے. ہاں، کوئی اس لیے مال کی تمنا کرتا ہے کہ اس کو راہ خدا میں خرچ کروں گا، تو صحیح بات ہے کہ پذیرائی اس کی بھی نہیں ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس
خواہش کی بھی پذیرا نہیں فرماتے، بلکہ میں نیکیاں کمانی نہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کروں گا. تو یہ بھی ایک رسک ہے کہ مال آ گیا تو خرچ کرنے کا حوصلہ ملا نہ ملا. نیکیاں کرنی تو نیکیوں کے کیا اور طریقے نہیں ہیں کہ مال ہی نیکی کمانے کا ذریعہ رہ گیا ہے جو اس کی تمنا کی جا رہی ہے. یہ دروازہ بھی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ یعنی یہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا امام غزالی کے حوالے سے، تو یعنی ایک دروازہ ہوتا ہے نیت کا، تو اس کی بھی پذیرائی نہیں ہے. پذیرائی نہیں کی انہوں نے جی، کہ اور ذریعے بہت ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، تو مال کا رزق کیوں لیا جائے؟ کسوٹی ہو گئی ہے کہ بات یہ کسوٹی ہے. باپا برکت کی بات چلی تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اسلامی بھائی بھی اس پر اپنا ذہن ہو یا معاشرے کے اندر جو سنتے ہوں، یہ بھی ایک کویشچن بنتا ہے، آپ نتیجہ نکالیے گا کہ آخر برکت ہے کیا. تو بتائیں ذرا آپ کے ذہن میں کیا ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں سے ملتے ہیں، برکت پر بات تو ہوتی ہے نا، یار آج کل میری نوکری میں برکت ہے، میری تنخواہ میں برکت ہے، نہیں ہے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے کیا مشاہدے میں برکت کس کو سمجھتے ہیں؟ میرے مشاہدے میں یہی ساری باتیں ہیں جس میں لوگ اکثر جیسے ایک پورا 30 دن کا ایک پورا مہینہ ہوتا ہے، اور وہ 15 سے 20 تاریخ کے بعد وہ بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے. اچھا، وہ ان پیسوں کا مصرف کیا رہا؟ گھر میں بیماری ہے، کوئی چور آ گیا، کوئی الیکٹرانک آئٹم خراب ہو گیا، اس طرح کے معاملات مسلسل رہتے ہیں. وہ کبھی کبھار ہو جانا تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ہر مہینے کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، طبیعت کا خراب ہو جانا، ہاسپٹلائز ہو جانا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک برکت کا ہی معاملہ ہے. اور جیسے خود میں تو دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 لاکھ نہ دے، 1 روپیہ دے، مگر 1 روپے میں 10 لاکھ جیسی برکت دے دے. تو وہ ایک یہ جو دعا کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ادھر ادھر کے معاملات جو ہے اس پریشانیاں آپ کے مشاہدے میں ہے کہ لوگ اس چیز کو سینس کرتے ہیں. عرفات بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ آسان سا ہی جواب ہے جو بھی امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، ہاتھ یوں نہ ہو، ہمیشہ یوں ہو. یہ برکت لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. جی زہیر بھائی مختصر تھوڑا سا اس میں میری جو آبزرویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور میری جتنے لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی ان میں زیادہ تر کی رائے یہ تھی کہ ان کے پاس اگر کثیر مال ہو، دولت ہو، اچھا گھر ہو، تو وہ اس کو جو ہے تعبیر کرتے ہیں کہ برکت یہ ہے. اب حلال حرام اس کی تمیز نہیں ہوتی اس میں، بس یہ کہ کثیر پیسے ہوں میرے پاس تو یہ ہے کہ میرے پاس بڑی برکت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں ہر سائز سے سرفراز ہوں. تو یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. 2 اوپینین ہو گئے، ایک ان 2 اسلامی بھائیوں کا اور ایک زہیر بھائی کا. نتیجہ اس میں یہ کہ برکت عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ زیادتی، کثرت. جی، مال زیادہ ہے تو برکت ہے، مال کم ہے تو سمجھتے ہیں بے برکتی ہے. حالانکہ تھوڑے مال میں قناعت ہو جانا، دل کا سکون، مطمئن اطمینان ہونا، یہ برکت مفید ہے. ورنہ جو مالدار سمجھتے ہیں کہ بہت برکت ہے اور مال سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ مالداروں کو دیکھیں گے ان میں آپ کو بیماریاں زیادہ ملیں گی، اس لیے کہ یہ مشقت کا کام کم کرتے ہیں. تو جب مشقت کا کام کرتے ہیں کم تو ان کو نقصان ہوگا. مالدار کے گھر میں فل جیسے ایئر کنڈیشنڈ اس کا مکان ہے، یا تب پھر اب یہ کھڑکیاں بند رکھنا ہے، فریش ایئر سے ان کی محرومی ہے. اور اب تو اتنا کہ جیسے کہ اب سوئچ بھی پہلے جا کر آن آف کرنا پڑتا تھا، اب اس کے لیے بھی ریموٹ کنٹرول. تو یہ بھی حرکتیں ختم. تو عموماً مالداروں میں آپ کو شوگر کے امراض ملیں گے، کولیسٹرول لیول یا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ان کا ملے گا آپ کو. کئی ایک اس میں ملیں گے جن کا ہارٹ پرابلم، وزن زیادہ، یہ زیادہ تر آپ کو مالداروں میں ملے گا. متوسط طبقے میں، غریب طبقے میں امراض ہیں لیکن ان کے مقابلے میں کم. یا ہیں تو ان کے مقابلے میں خوفناک امراض نہیں ہوتے، ان کو چھوٹے چھوٹے مرض ہوتے ہیں کیونکہ یہ مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ان کو ایکسرسائز ملتی رہتی ہے. تو یوں مالدار بیچارے ہوتے، سچی بات ہے کہ مظلوم ہوتے. مظلوم ہے کہ اصطلاح، یعنی یہ ظلم نہیں ہے ان پر، لیکن یہ
मतलब तकलीफ में होते हैं। मैंने बहुत सारे मालदार देखे हैं, तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं ना कि ये तकलीफ में होते हैं बेचारे, काबिल रहम है। अगर इनको ये माल की मोहब्बत का मरज ये चला जाए ना और सब राह खुदा में लुटा दें ये, और हस्बे ज़रूरत पर कनाअत करें ना, तो इन जैसा साहिब बरकत कौन होगा, और पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। जैसे गरीब आदमी को फुटपाथ पर नींद आ जाएगी, बिजली चली गई, पंखा बंद हो गया, इसको नींद आ जाएगी। लेकिन सेठ साहब का एसी, अगर बिजली ट्रिप हुई, एसी बंद हुआ, ये बेचारा करवटें लेगा, इसको नींद नहीं आएगी। बल्कि एसी चल भी रहा है, इसने नींद की गोलियां ली हैं, तब भी बाजू का इसको नींद नहीं आती, इसके टेंशन इतने होते हैं। गरीब को टेंशन कम होता है, अहले साहिब माल जो होते हैं इनको आमतौर पर देखा टेंशन ज्यादा होता है। पापा, दो मौज़ूआत हमारे डिस्कस हुए, एक इब्तिदान हलाल रिज़्क़ हलाल के एतबार से, अच्छी जगह पर काम करने के एतबार से, और दूसरा बरकत के एतबार से। आखिर में नतीजा क्या निकला? अगर एक दफ़ा अच्छी जगह काम करे, तनख्वाह बेशक कम हो, और अगर वो काम कोई नेकी पर मुश्तमिल है तो अगर इजारा किया भी है जितने वक्त का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त इखलास के साथ फी सबीलिल्लाह वो उसमें दे, और इसी को काफ़ी समझे, और हिर्स ना करे, गिला शिकवा ना करे कि मुझे कम तनख्वाह है, मेरे को पूरा नहीं होता। वो ना, एक इंग्लिश बचपन में एक पोइट्री हमने याद की थी, द पिजन सेड कू, व्हाट शैल आई डू, आई हैव नॉट इनफ फूड फॉर ए फैमिली ऑफ 2। फुलिश बट said the hen, my family is 10 and we all live like gentlemen। यानी कि कबूतर ने कहा हम दो अफराद हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा गिजा नहीं है, हमको पूरा नहीं पड़ता। मुर्गी ने सुनकर कहा, अरे बेवकूफ परिंदे, तो कनात कर, बेसब्री मत कर, तो 2 की बात करते, हम तो 10 हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम तो जेंटलमैन की तरह रहते हैं। तो ये क्या, इनको मुर्गी और इसके बच्चों को कनात नसीब हो गई, बरकत मिली। हिर्स से उसका दिल पाक था, लेकिन कबूतर हरीस था, मालदार बनने के सपने देखता था। तो वो एक मिसाल है। तो इसलिए मतलब जितना मिला सब्र शुक्र के साथ कबूल करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। मुर्गी से इबरत ले, मुर्गी जब पानी पीती है, एक घूंट पीती है, आसमान की तरफ सर उठाती है। तो ये इस बात की अलामत बताई गई है, हदीसों की बात नहीं कर रहा, उलमा बताते कि जैसे मैंने किताब में पढ़ा था कि ये हर घूंट पर सर उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है। फिर ये इसका तवक्कुल ऐसा है, हम तो मतलब फ्रिज भर के भी हमको सुकून नहीं मिलता, 2 फ्रिज हो तो अच्छा, इसमें भी थोड़ा, जैसे ईद कुर्बान में लाखों को तजर्बा होगा, वो संभाल के रखा होगा। तो ये मुर्गी देखें, इसका तवक्कुल कि जब ये पानी पी लेती है, हर घोंट पर शुक्र अदा करती है, पी लेती है, उस पर अपने पाँव का पंजा मार के उसको उलट देती है, जिसको आम जबान में कल्टी कर देती है, पानी बहा देती है। यानी इसका ये तवक्कुल है, अल्लाह पर एतमाद है कि जिस खुदा ने अभी मुझे पानी दिया है तो बाद में भी पिलाएगा। और इस इंसान को अल्लाह ताला ने मुर्गी का खादिम बना दिया, पानी पेश करता है, इसको पिलाता है, दाने इसको डालता है। तो अल्लाह ताला ने जिसको जितना जिंदा रखना मुकद्दर फरमाया कि ये तय है कि इतने साल ये जिएगा, अब रिस्क की फराहमी उसने अपने जिम्मे करम पर ली हुई है, तो उसको रिस्क देगा। तो इसलिए बंदे को हरीस नहीं होना चाहिए, जितना वो दे उस पर गिला शिकवा किए बगैर सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। नतीजा मेरे नजदीक ये निकला कि मालदार बनने की हिर्स हो तो कारून के खजाने की तरफ तवज्जो दे, या कारून जमीन में दसा दिया गया अपने बुखल की वजह से, नबी की तौहीन की वजह से। तो माल, ज्यादा माल अच्छा नहीं, ज्यादा गुर्बत भी मुनासिब नहीं,
کہ گلا شکوا کرے گا، بس متوسط الحال رہنے کی تمنا کرے کہ ہاتھ یوں نہ ہو یوں رہے، یعنی کہ سائل نہ بنے، بھکاری نہ بنے، دینے والا بنے، بس کھائے پیے دھونے والے بچ جائے، صبر شکر کرے، اس کو پورا ہو جائے، کسی کی محتاجی نہ ہو، صرف رب کی محتاجی رہے۔ مفسر شہر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان مرآت شرح مشکات میں برکت کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، برکت کے معنی ہے خیر کا یعنی بھلائی کا بیٹھ جانا، وہاں سے نہ نکلنا۔ آگے فرماتے ہیں کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ برکت یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو مگر نہ خود ختم ہو نہ اس کا نفع ختم ہو۔ کثرت یعنی زیادتی تو کفار کو مل جاتی ہے، مگر برکت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بابا جان، اب یہ اس طرح کے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی نوکریوں سے مطمئن نہیں ہیں، اور ان کو اس بات کا ادراک بھی ہو گیا ہے اور خدشہ ہے کہ وہاں پہ کچھ معاملات جو ہے وہ غیر شرعی ہیں، اور ان کا دل مطمئن نہیں ہے۔ وہ لوگ اس اسنا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان پیسوں میں برکت نہیں ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ کیا فرماتے ہیں اور آپ اس کا کیا حل دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ کیا کرنا شروع کر دیں اور کون سی نیت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی دوسرا اس کا نعم البدل عطا فرمائے؟ اس میں یہ کہ اگر واقعی وہ گناہوں بھرا روزگار ہے اور وہ گناہوں کو اپنے اس روزگار سے مائنس نہیں کر سکتے، تب تو ظاہر ہے اس پر کمپلسری ہے کہ واجب ہے کہ یہ اس سلسلے روزگار کو ترک کر دے تاکہ گناہ سے بچے اور حلال روزگار کے لیے کوشش شروع کرے۔ جیسا کہ یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہم اس کے بغیر ہم کو تو آتا جاتا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں فتح رضویہ شریف میں حکایت ایک بزرگ کی، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اب اس کا ذریعہ آمدنی وہ درست نہیں تھا، غیر شرعی تھا۔ آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، منع فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں آتا، اور اس طرح اس نے کہا کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، تو میں یہ چھوڑ دوں گا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ کیا کہتا ہے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا تو میرے کو اللہ تعالیٰ حلال دے گا ہی نہیں، میں مر جاؤں گا۔ اس طرح اب تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ روزی دینے والا ہے، اس نے قرآن کریم میں یہ وعدہ فرمایا ہے۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں لکھا ہے کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے پر نہ ہو۔ تو اس لیے وہ جتنے بھی جاندار ہیں، وہ انسان ہے، چھپائے جو بھی، سب کا رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ اس لیے اب وہ بندہ ہے کہ حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع خواہ کا اختیار کرتا ہے، اور جتنا میدا اتنا کھائے گا، جتنا اس میں گنجائش ہے اتنا کھائے گا وہ، باقی کون کھائے گا؟ جتنا تن ہے اتنا یہ پہنے گا۔ تو یہ خواہ مطلب ہرس کی وجہ سے ہاتھ پیر مارتا ہے اور مر کر وہ حرام روزی کے دیگر ذرائع وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ حلال روزی پر قناعت کرے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کو آزمائش بھی آئے گی، لیکن اگر وہ جمع رہے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دے گا، اور غیب کے خزانے سے اس کو روزی ملے گی انشاءاللہ۔ کیا یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی جاب کو چینج کرنا چاہتا ہے وہ یہ نیت کر لے کہ مجھے جیسے ہی کوئی اچھی جاب ملے گی میں یہ جاب چھوڑ دوں، تاکہ جو وقتی پریشانی جو آئے گی اور جو میرے گھر والوں کو ہو سکتی ہے، کیونکہ میں وہی ایک کمانے والا شخص ہے، کیا اس میں یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ کچھ عرصے یہ مطلب فوراً ہی نیت کر لے یہ کہ مجھے کوئی اچھا اس کا نعم البدل ملتا ہے تو میں فوراً ہی جاب چھوڑ دوں؟ اول تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ جیے گا کتنا، اور اب یہ کہ گناہ کی اجازت کیسے دی جائے گی؟ انہیں اللہ تبارک و تعالی کے کرم پر نظر رکھ کر
فوری طور پر اس کو ترک کرے گناہ کو, حرام روزی کو. اور کیا بعید اس کی رحمت سے کہ یہاں بندہ چھوڑے اور وہاں فوراً اللہ تعالی حلال روزی سے اس کا رشتہ جوڑے, کرم کے خزانے اس کے لیے کھول دے. تو یہ تو ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ آہستہ آہستہ کوئی اچھی جاب ملے گی, اس سے اچھی نوکری ملے گی تو چھوڑ دیں گے. تو شیطانی وسوسے, اور پھر نہ اچھی نوکری ملتی ہے نہ بندہ چھوڑتا ہے بعض اوقات. اسی میں رچا بسا پھر قلب منقلب ہوتا ہے, دل بدلتا رہتا ہے, پڑے رہو نا یار یہاں یہ آسانی ہے, یہ آسانی ہے. پھر پتہ نہیں وہ نئی جگہ ہوگی تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, پھر وہ جمے گی کہ نہیں, یا پرانی نوکری ہے. تو ہزار وسوسے ڈال کر شیطان جو ہے وہ سدھرنے دے گا نہیں. تو ون دا اسپاٹ, ون شاٹ, 1 2 3, حرام روزی بندہ چھوڑ دے. یعنی حرام نوکری نہیں چھوڑنے والا گویا ایسا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو حلال روزی دے گا تو ہی میں حرام روزی چھوڑوں گا, ورنہ حرام کھاتا رہوں گا. تو مجھے جلدی حلال روزی دے. تو میرے بولے بالے بھائی, اللہ تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری رضا نہیں چاہتا, ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم کو اس کی نافرمانی ترک کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہم نے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ جو ایک معاشرتی موضوع ہے. آپ کا بھی اس سے واسطہ پڑتا ہوگا اور یہ سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھتے ہوں, جن کے سوالات ہم نے امیر اہل سنت کے بارگاہ میں پیش کیے. آپ نے اس پر اپنا ذاتی تجربات بھی بیان فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل بھی ارشاد فرمایا. دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توکل کی بھی توفیق عطا فرمائے, قناعت بھی عطا فرمائے, شکر بھی عطا فرمائے, رزق حلال بھی عطا فرمائے اور غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ کے سلسلے میں ایک نیا موضوع ہوگا, ایک نئی ڈسکشن ہوگی, کچھ معاشرے کے مشاہدات, اسلامی بھائیوں کے تجربات کو بھی شامل کریں گے, اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ماہرانہ رائے کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ای میل ایڈریس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. آج کے ٹاپک سے متعلق کوئی کویشچن کرنا چاہیں یا آئندہ آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں موجودگی میں یہ سوالات کیے جائیں اور اس پر ڈسکس کیا جائے, آپ ضرور ہمیں دیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل ممکن ہوا تو اس کو بھی سلسلے میں شامل کیا جا سکے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں پانے کا باعث ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے, کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے. کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی, کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں